تو مدد لینے جاتے ہیں یا دنیاوی مفادات لینے جاتے ہیں، کبھی اسلام کا پیغام پہنچانے کی جرت نہیں کرتے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے کبابیر کے امیر صاحب کو ایک وفد کے ذریعے سے اٹلی جانے کی ان کا موقع ملا۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وفد جو جا رہا ہے وہ اس میں کیونکہ ہر مذہب کے لوگ انہوں نے رکھے ہیں، مذہبی تقریب ہے، ایسی تقریب پیدا ہو رہی ہے کہ پوپ سے بھی ملاقات ہوگی، بلکہ پوپ کے بلانے پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر مناسب سمجھیں تو آپ کی طرف سے اسے کوئی پیغام دے دوں اور قرآن کریم کا تحفہ بھی دے دوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، ضرور دیں۔ چنانچہ انہیں میں نے یہاں سے اپنا پیغام لکھ کر بھجوایا کہ پوپ کو جا کے دے دیں۔ اس کی انہوں نے کاپیاں بھی کروا لیں، اور وہاں جب وہ گئے ہیں تو پوپ کو بھی دیا، اور ویٹیکن کے اور بڑے بڑے پادری جو تھے ان کو بھی دیا۔ قرآن کریم کا تحفہ بھی پوپ کو دیا، اس کی تصویر بھی وہاں اخباروں میں آئی۔ ان کی رپورٹ کا ایک حصہ میں سناتا ہوں جو اس کے بعد انہوں نے لکھی۔ شریف عہدے صاحب نے لکھتے ہیں کہ خاکسار نے اٹلی میں پوپ کی رہائش گاہ ویٹیکن میں مورخہ 10/11/2011 کو ان مذہبی لوگوں کے گروپ کے ساتھ ملاقات کی جن میں اسرائیل کے حاخام اعظم جو ان کے بہت بڑے ربائی ہیں، اور کچھ عیسائی اور یہودی اور مسلمان عہدیداران شامل تھے۔ خاکسار نے پوپ کو میرا لکھتے ہیں کہ حضور کا خط پہنچایا، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں حضرت امام جماعت احمدیہ عالمگیر کا بہت اہم پیغام ہے۔ انہوں نے یہ خط خود اپنے ہاتھ سے وصول کیا۔ اسی طرح میں نے انہیں اٹالین ترجمہ قرآن کا بھی ایک نسخہ پیش کیا۔ اٹالین اور اسرائیل ٹی وی نے نیز اٹالین اخبارات اور اسرائیل کے عربی اور عبرانی اخبارات نے خاکسار کی تصویریں پوپ کے ساتھ نشر کیں۔ ملاقات کے بعد ویٹیکن ریڈیو پر ایک پریس کانفرنس تھی۔ میں نے اس میں حضور کے خط کا ذکر کیا اور خلاصہ بیان کیا، اور صحافیوں میں اس خط کی کاپیاں تقسیم کیں۔ اسی طرح میں نے ویٹیکن میں مشرقی وسطی میں موجود چرچز کے ذمہ دار کارڈینل وغیرہ کو بھی کاپی مہیا کی۔ میں نے یہاں مذاکرات بین المذاہب کی کمیٹی سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے اپنی کانفرنس میں مجھے بلانے کے لیے مجھ سے ایڈریس بھی لیا۔ ان کی اگلی کانفرنس آئندہ سال سرائیوو میں ہوگی۔ تو جو خط میں نے پوپ کو لکھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلے کچھ دعائیہ کلمات تھے، پھر قرآن کریم کی آیت تھی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ تو کہہ دے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اس کو میں نے ذکر کیا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ آج کل اسلام اس لحاظ سے دنیا کی نظر میں ہے کہ اور اس کی تعلیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گو بعض مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے ہی ہے، لیکن جس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس غلط عمل کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، مسلمانوں کے جو بعض لوگوں کے غلط عمل ہیں ان کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے سے نہیں چوکتے۔ جس طرح کہ ہر مذہب کے بانی کی تعلیم ہے یا ہر مذہب کی تعلیم ہے کہ اس کا مقصد بندے کو خدا سے ملانا ہے، اسی طرح اسلام کی تعلیم ہے اور بڑھ کر ہے۔ بس چند لوگوں کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام پر غلط قسم کے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام ہمیں تمام انبیاء کی عزت کرنا سکھاتا ہے، جس کا ذکر ان انبیاء کا جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ ہم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجز غلام ہیں،
ہمیں بڑی شدید تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہم ان حملوں کا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کر کے، قرآن کریم کی تعلیم دنیا کے سامنے رکھ کر، جو پیار، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تقوی پر قدم مارو، اور یہی آواز اس کو پھیلانے کے لیے ہماری مسجدوں سے 5 وقت گونجتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آج کل دنیا کے امن کی بربادی اس لیے ہے کہ آزادی خیال اور ضمیر کی آڑ میں بعض لوگ ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور مذہبی طور پر بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ آج کل دنیا میں چھوٹے پیمانے پر جنگیں شروع ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ان جنگوں کو، ورنہ عالمی جنگ کی صورت بھی بن سکتی ہے، جس کی تباہی ناقابل بیان ہوگی۔ بس پھر میں نے لکھا کہ بس ہمیں دنیا کی مادی ترقی کی طرف زیادہ توجہ دینے کی سوچ رکھنے کے بجائے اس کو تباہی سے بچانے کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ تباہی یقینی ہے۔ بس آپس کی دشمنیوں اور حقوق کی تلفی سے دنیا کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے مذہبی لیڈروں کو۔ اور پھر میں نے